ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ تلاوت کر رہے تھے، ایک سوال کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ دوران تلاوت کچھ گفتگو ضروری بات چیت کر لی درمیان میں، تو اب واپس جب پڑھنا شروع کریں گے تو واپس کس طرح سے شروع کیا جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھنا ہے۔ اور کل ختم قرآن کے بارے میں بھی ہم نے بتایا ختم قرآن کس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا، قرآن مجید کی تلاوت کے آداب یہ ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرنا منع ہے۔ لیٹے لیٹے کوئی تلاوت کرے یہ منع ہے۔ ہاں، جیسا کہ مریض ہے، بیمار ہے اور بیٹھا ہی نہیں جاتا اس کو، مگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو بے شک پھر اجازت ہے ایسی صورت میں بھی تلاوت کرنے کی، مگر اس میں احتیاط یہ کر لے کہ ہو سکے تو پیر سمٹ لے، یعنی پیر قریب کر لے، پیر پھیلا کر۔ اور اگر کوئی ایسا مریض ایسا بیمار ہے جو بیچارہ پیر بھی سمٹ نہیں سکتا مگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اب اسے اس مجبوری کی حالت میں ویسی صورت میں بھی اجازت ہے، مگر عام طور پر تندرست کے لیے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا منع ہے۔ اور چونکہ کل بلند آواز سے تلاوت کے کچھ مسائل بیان کیے گئے، بلند آواز سے تلاوت میں کون کون سی احتیاطیں ہیں، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جیسا کہ موبائل میں آج کل کلام پاک آ رہا ہے۔ ہم نے ٹیپ ریکارڈر کا بتایا تھا کہ بلند آواز سے اگر کارخانے میں دکان مکان میں لگا رہے تو اس میں کیا احتیاط کریں۔ تو اب موبائل کلام پاک، ماشاءاللہ موبائل میں کلام پاک آتا ہے اور زیادہ تر لوگ موبائل میں کلام پاک پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تو کلام پاک موبائل میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر جناب والا اس میں بھی وہی شرط ہے جو کلام پاک کی کتاب میں جو شرط ہے، اور اسے بھی بے وضو چھو نہیں سکتے۔ موبائل کی اسکرین پر اگر کلام پاک آیا، آیت آئی، قرآن شریف کی آیت آئی، تو اب اسے وضو ہے تبھی اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اسکرین پہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے کلام ہو گیا کلام، اسکرین پہ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اسکرین پہ سامنے آیا تو اس کو آپ انگلی لگانی اگر اس کو، تو اس کو بھی بغیر وضو کے انگلی نہیں لگا سکتے۔ ویسے موبائل کے تعلق سے ایک بڑا سیمینار ہوا ہے مفتیان کرام کا، بڑے بڑے مفتیان کرام کا، ہم کو اچھی طرح یاد ہے، اس میں یہ بہت سارے مسائل موبائل کے ڈسکس ہوئے، مفتیان کرام کے آپس میں درمیان یہ بحث و مباحثہ ہوا۔ موبائل میں اول چیز تو یہ کہ قرآن رکھنا جائز ہے کیا نہیں ہے، قرآن شریف میں آیتیں، دعائیں، سورے اور جو ہے برکت کی چیزیں اور اچھے اچھے فوٹو کعبہ شریف کا، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کو رکھنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ موبائل عام طور پہ ہر جگہ جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو فتویٰ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جائز ہیں، اور کس وجہ سے کیسے جائز ہے، تو اس کی صورت تکنیکی طور پہ یہ ہے کہ موبائل میں کوئی بھی چیز آپ رکھیں یا موبائل میں کوئی بھی چیز رہے، یہ اس وقت تک اس کو ظاہر نہیں کیا جائے گا یا ظاہر نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ چیز اسکرین پر سامنے نہ لائی جائے، کیونکہ اسکرین پہ جب تک سامنے نہیں آتی وہ چیز تو اس کو وہ موبائل میں ہے ایسا نہیں سمجھا جائے گا، وہ موبائل میں ہے ایسا نہیں سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ کتاب بند کرو تو بھی اس کے حروف کتاب میں ہیں،
کہیں اوپر نیچے کہیں بھی رکھو تو بھی حروف کتاب میں ہے. موبائل کا ایسا نہیں ہے. موبائل بند کر دیا تو اب موبائل میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ تکنیکی فلسفہ ہے، اور جب اسکرین پہ لایا جائے تو ہی وہ ہے. تو اس وجہ سے تمام مفتیان کرام میں قرآن اور ہر چیز برکت کی ہو یا تبرک ہو یا سورے ہو دعائیں ہو، سب کچھ موبائل میں رکھنا بالکل جائز ہے، پڑھنا بھی بالکل جائز ہے. ہاں بس اتنا احتیاط کرے کہ اسکرین پر جب وہ سامنے نظر آتا ہو ایسی صورت میں پھر اس کو کہیں لے جانا، بیت الخلاء باتھ روم وغیرہ لے جانا، نیچے کی جیب میں رکھنا، یہ اس وقت منع ہو جائے گا. کب؟ جب اسکرین پہ وہ سامنے اوپن کھلا ہوا ہو. تو بس یہ احتیاط کریں. اچھا، کلام مجید قرآن پاک اگر ہاتھ سے گر گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ بھی بہت سارے الگ الگ طرح کی فکریں، الگ الگ طرح کی سوچیں، الگ الگ طرح کی باتیں اس میں بھی ہمارے عوام میں دیکھی اور پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید اگر ہاتھ سے گر گیا تو اب کیا کیا جائے. تو جناب مسئلہ یہ ہے، قرآن مجید غلطی سے انجانے میں بھول کر اگر ہاتھ سے گر گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس اپنی زبان سے اللہ سے معافی مانگ لے. اس میں غلطی سے انجانے میں بے خیالی میں اگر ہاتھ سے چھوٹ گیا گر گیا تو بس توبہ کر لے، یعنی معافی مانگ لیا. ایسا نہیں کہ گر گیا اٹھا کے رکھ دیا، معافی مانگ لے، کیونکہ ادب کا مقام ہے، یا یہ ادب کی چیز ہے یہ کہ اللہ سے معافی مانگ لے اور قرآن مجید کو ہو سکے تو ادب سے چوم لے. اتنا کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی اس عمل کی یا اس چیز کی، تو بے شک پھر اس کی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی، لوگوں میں رواج ہے کہ قرآن شریف گر گیا تو اب اس کے وزن کے برابر گڑ تقسیم کیا جائے یا اس کے وزن کے برابر گیہوں تقسیم کی، شکر تقسیم کی جائے. حالانکہ شرعی اعتبار سے ایسا ضرورت نہیں ہے کرنے کی، ایسا ضروری نہیں ہے کرنا، مگر اس کو ہم منع بھی نہیں کر سکتے. ایسا اگر کوئی کرے کہ قرآن مجید کے وزن کے برابر شکر یا گڑ کسی ضرورت مند کو، غریب کو یا کسی کو دے دے تو اس کو منع بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ کرنے والے نے ایک ادب کے لیے کیا، یہ چیز ادب کی خاطر کیا. جیسا کہ کوئی بڑی، جیسے ماں باپ آئے، سمجھو آدمی گھر میں بیٹھا ہے اور امی ابا میں سے کوئی آیا تو ادب کے ساتھ آدمی اگر کھڑا ہو گیا تو اب کھڑا ہونا ضروری تھا کیا اس کے لیے؟ شرعی اعتبار سے ضروری نہیں تھا، مگر کھڑا ہوا تو اس نے کیا کیا؟ یہ ادب کیا. تو ادب کے طور پہ اگر کوئی چیز کی جائے تو اس کو منع نہیں کر سکتے یا اس کو منع نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ادب کا بھی اجر عطا فرماتا ہے. اب اس پہ کوئی یہ فتوا نہ لگا دے کہ کہاں لکھا ہے بتاؤ، حدیث میں ہے کیا بتاؤ، گڑ بانٹنا حدیث میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا. تو ایسا حدیث و قرآن کی اس کی دلائل کی اس میں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ادب کی چیز ہے. ادب اپنے دل سے آدمی کرتا ہے، اس کو کسی دلیل و ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، اب قبرستان میں تلاوت کرنا، یہ بھی کل ایک سوال کیا گیا تھا. قبرستان میں، ہاں موبائل کی تلاوت، سوال تھوڑا ایسا تھا، موبائل پہ اگر سورہ یاسین پڑھا تو وہ سورہ یاسین موبائل والا بخش سکتے ہیں کیا؟ تو جناب سورہ یاسین موبائل پہ پڑھا ہوا نہیں بخشا جا سکتا، یعنی اس کو ایصال ثواب نہیں. مگر موبائل پہ لگانا اور موبائل پہ اس کو جیسے جاری کرنا، موبائل پہ اس کی تلاوت کروانا موبائل سے، اس میں حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوئی قبرستان گیا اور قبرستان جا کر نہیں پڑھنا آتا اس کو، تو اس نے موبائل، قبرستان قبر کے پاس بیٹھا، اپنے والدین یا کوئی بھی بیٹھا اور اس نے موبائل پہ سورہ یاسین لگایا بلند آواز سے اور ادب سے وہاں سنتا رہا، تو جناب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کی برکت ہی ملے گی انشاءاللہ. کیونکہ بھلے زبان سے نہیں پڑھا مگر تلاوت کی آواز تو آئی نا، تو برکت تو ملے گی. مگر وہ پڑھا ہوا موبائل کا بخشا نہیں جا سکے گا، اس کو جو بھی اپنے سے پڑھ کے ہی بخشنا ہے. تو وہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھنے میں کچھ حرج نہیں. اچھا، قرآن مجید کی ایک اور ادب یا اس کے آداب ہے کہ قرآن مجید پر
قرآن مجید کی کتاب، قرآن مجید بک ہو، قرآن مجید پر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے. قرآن مجید نیچے رکھے اور اس کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھ دی، ایسا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے. قرآن مجید کے اوپر کوئی بھی دوسری کتاب نہیں رکھ سکتے، علماء کرام نے منع فرمایا ہوا ہے. قرآن مجید یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین کتاب ہے. دنیا میں قیامت، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک دنیا میں اس سے افضل کتاب نہ کوئی پہلے ہوئی نہ قیامت تک. تو لہذا قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب نہیں رکھی جا سکتی، یہاں تک کہ علماء کرام نے ترجمے والا قرآن، ایک ہے قرآن جس میں عربی ہو، ایک ہے ترجمے والا قرآن، تو قرآن کے اوپر علماء کرام نے ترجمے والا قرآن رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں بھی ترجمہ اردو یا دوسری زبانوں میں لکھا جاتا ہے. تو قرآن مجید خالص قرآن کے اوپر ترجمے والا دوسرا قرآن بھی رکھنے کو منع کیا ہے. تو لہذا قرآن مجید کے اوپر دوسری کوئی کتاب نہ رکھی جائے. 11 منٹ ہو چکے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما